یہ جو مبارک بال ہیں حضرات، یہ وہاں سے یہ سلسلہ چلا، خود حضور کریم علیہ السلام اور محدثین نے وجہ یہ لکھی کہ تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا تاکہ میری جو یادگار ہے اور میرے یہ بالوں کی برکت ہے امت میں ہمیشہ قائم رہے، یہ برکتیں ہمیشہ قائم رہے، یہ برکت کا سلسلہ امت میں تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے۔ سرکار نے اس لیے تقسیم فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے حصے میں بھی بال آیا، اور کہتے ہیں جب میرا ان کا آخری وقت آیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے گھر والوں کو وصیت کی، ان کا دیکھو یہ ایک بال ہے سرکار کا میرے پاس، بس میری اتنا کام کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ کے مجھے دفن کرنا، میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا، میں امید کرتا ہوں اللہ اسی کی برکت سے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بال تھے جی، اسی طرح حضرت معاویہ کے پاس ناخن تھے سرکار کے، انہوں نے ناخن کٹوائے، انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں میری آنکھوں پہ سجا کے مجھے دفن کر دو، یعنی اتنا ادب احترام کو کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس بھی ایک بال مبارک تھا، وہ کہتی ام المومنین فرماتی ہیں میں نے چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا، چاندی کی ایک نلی تھی اس میں رکھا ہوا تھا، ایک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر کے سنبھال کے رکھا تھا۔ فرمایا لوگ میرے گھر بیماروں کے لیے پانی دے کے بھیجتے، میں اس بال مبارک کی اس ڈبیا کو پانی میں گھول دیتی ہوں، جیسا بھی بیمار ہو، کوئی بیماری ہو جو حضرت ام سلمہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے گھر سے لوگ اس طرح برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کتنا بڑا اسلام کا سپہ سالار، انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سیا ہوا تھا حضور کا بچہ، ٹوپی کے اندر، اور ایک جنگ کے اندر بڑا نازک موڑ تھا جب، اور وہ جنگ کرتے کرتے ٹوپی زمین پہ گر گئی، آپ نے جنگ چھوڑ دی، جلدی سے اس ٹوپی کو پکڑنا چاہا، ان کا حضور جان چلی جاتی، تلواروں کے وار ہو رہے تھے چاری طرف سے، آپ کو جنگ کی فکر نہ رہی، ایک عام سمپل سادی سی ٹوپی کی اتنی فکر تھی۔ فرمایا تمہیں کیا پتا کہ میں اس ٹوپی کی خاطر کتنی تگ و دو کر رہا تھا، وہ اس ٹوپی کے اندر میرے آقا کا اقبال ہے، اسی کی برکت سے تو اللہ فتح عطا کرتا ہے، اسی کی برکت سے اللہ فتح عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جنگ کے اندر وہ ٹوپی پہن کے جاتے تھے، اور اسلام کا ایسا سپہ سالار کہ آج تک جس جنگ میں بھی گیا کامیابی کی ضمانت کیا آیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک بالوں کی برکتیں ہیں، اور یہ موئے مبارک یہاں موجود ہے حضرات۔ میں نے چونکہ ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کی رات کو ہم اس کی زیارت کرواتے ہیں اپنی مسجد میں، تو یہ ہمارے محترم حاجی سراج الدین صاحب ہیں، یہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان پہ کرم نوازی ہو گئی، انہیں یہ عنایت ہو گئے بزرگوں سے، تو الحمدللہ یہ زیارت کے لیے ہمیں ہر سال ایک رات ان کے لیے انہوں نے ہم پہ مہربانی کی ہوئی ہے، ایک رات ہمیں دی ہوئی ہے، اور وہ 11 اور 12 کی رات۔ میں نے اس کی برکت یہ دیکھی الحمدللہ، 2-3 سال ہو گئے ہمارے ہاں ہر سال اس کی زیارت ہوتی ہے، یعنی اس رات کے بعد کوئی نہ کوئی چند خوش قسمت ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ مہربانی، یہ ایک ہمارا مشاہدہ ہے ہمارے اپنے علاقے کا، یعنی اس مجلس کے کچھ نہ کچھ خوش قسمت ایسے ضرور ہوتے ہیں جنہیں سرور، اور یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی زیارت کریں گے، اور انتہائی ادب و احترام سے درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اس کی زیارت کریں گے۔ کوشش کرنا ہے ہاتھ نہیں لگانا جب زیارت کروائی جائے، یہ دیکھ لینا، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں اس مجلس میں آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بس یہی بہت بڑی بات ہے، یہ ان کے کرم کی بات ہے، تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ وہی بات ہے حضرات۔ اور باقی میں اور بات حضرات کی خدمت میں دوں، علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ یہ بات لکھی، اور دیگر علماء و محدثین نے بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پاس نسبت سے آ جائے کہ اس کا تعلق حضور کی بارگاہ سے ہے، اس کے بارے میں امتی کو کبھی بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر آپ کے آ کر کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ فلاں شے کی نسبت میرے آقا سے ہے، آپ پر ادب کرنا لازم ہے، اس تردد میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کا سند کیا ہے، یہ کیسے پہنچی، نہیں، ادب والے لوگ ہیں، ادب کرنا ہمارا کام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وآل بيته وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انا نستعين بك ونتوكل عليك ولا اله الا انت لا بسواك. امين. ومن علينا والسخاء والعافيه والبركه والمغفره والرحمه. امين. يا ارحم الراحمين اللهم عفو عنا وبارك بنا وارحمنا واغفر لنا وارزقنا. امين. وعلى طاعتك وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم يا قاضي الحاجات يا
مجيب الدعوات يا دافع البليات يا حل المشكلات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين واخذل الكفر واليهود والناجق الملحدين والمردودين والمرتدين والظالمين اللہ پاک جو کچھ پاک کلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ذکر و اذکار کیا گیا، نعت شریف پڑھی گئی ہے، واز کیا گیا، تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ پاک اس کے صدقے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، فضل و کرم کا سایہ فرما، جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے حلال روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جو نرینہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہشوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں جو بہنوں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے غیب سے رشتوں کا سبب بنا، جو اپنے گھروں کی ہو چکی ان کو آباد فرما۔ اللہ پاک میرے مریدوں کی دینی دنیاوی روحانی مشکلات کو آسان فرما، بنا پھر شیخ کی منزل عطا فرما، شیخ کا عرفان نصیب فرما، شیخ کے دربار کا سچا خدمت گزار بنا۔ اللہ پاک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک قرآن حکیم پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حدیث مبارکہ یاد کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کے متعلق عقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ درود شریف عطا فرما۔ اللہ پاک جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اللہ پاک جو ہماری مائیں بہنیں اپنی حاجات لے کر آئی ہیں ان کی غیب سے پوری فرما، ان کی حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ اللہ پاک دربار میں آنے والوں کی خیر، ذکر کرنے والوں کی خیر، اللہ پاک میلاد بنانے والوں کی خیر، اللہ پاک اس منہ مبارک کے صدقے سے ہماری جو حاجات ہیں ان کو غیب سے پورا فرما، ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ پاک فلسطین، بوسنیا، چیچنیا، عراق، افغانستان کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ پاک جو لوگ اس دربار میں آئے اللہ پاک ان کی غیب سے امداد فرما۔ اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ان کے قرضوں کو دور فرما، جو سفر پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے اور سبب پیدا فرما، جو حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے سبب پیدا فرما۔ ہم سب کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ پاک جو لوگ ہم سے محبت کر کے ان کو شاد و آباد فرما، ان کو آباد فرما، جو ہمارے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں انہیں ذلیل و خوار فرما، بجائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین وبجاہ مالک العظمت متصرفین شیخ کل و سلطان الاولیاء غوث الثقلین ابا محمد محی الدین سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی وبرکافیۃ الاولیاء والصالحین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔